قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن کے پہلے سیمسٹر کے تیسرے سبق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے نمبر پر ہم ایک حدیث پڑھیں گے جس میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے، ونحن فی الصفہ، اور ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ ایکم یحب، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے ان یغدو الی بطحان او الی عقیق، کہ وادی بطحان یا عقیق، وادی عقیق میں وہ جائے، فیأتی کل یوم، اور وہاں ہر دن جو ہے وہ 2 اونٹنیاں لے آئے، اور وہ 2 اونٹنیاں بھی کیسی ہوں کہ یعنی اونچی کوہان والی، بڑی کوہان والی خوبصورت اونٹنیاں لے کر آئے، بغیر کسی قطع رحمی کے اور بغیر کسی گناہ کے۔ تو ہم نے کہا کہ کلنا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک یہ بات پسند کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی صبح میں مسجد جائے اور کتاب اللہ سے 2 آیتیں سیکھ لے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 سے بہتر ہیں، غرض ہے کہ جتنی آیات اتنی اونٹنیاں۔ اس بات کو تھوڑا سا ہم سمجھیں کہ اس دور میں سب سے اچھی سواری اگر کوئی تھی تو اونٹنی تھی، اور جہاں سے کوئی سامان بھی لاد کر جانا ہے یا سفر کرنا ہے تو اونٹنیوں پر سفر ہوتا تھا۔ تو اس کو آپ وہ کریں آج کی بڑی اچھی گاڑیوں سے۔ کسی بندے کو یوں کہا جائے کہ تم جو ہے نا فلاں جگہ پر چلے جاؤ، اور وہ 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اس کو لے آؤ، تو وہ آپ کی ہو گئیں، تو کون یہ بات نہیں چاہے گا؟ تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بات سمجھا رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ بات کو لے رہے ہیں۔ اگر واقعتاً وہاں اس طرح اونٹنیاں کھڑی بھی ہوتیں اور پھر اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ آیات سیکھنی ہے، تو یقیناً صحابہ کرام بیٹھتے اور ان آیات کو سیکھتے۔ اور ہماری پوزیشن جو ہے تھوڑی سی مختلف ہے، ہمیں گاڑیاں تو واقعتاً کھڑی ہوئیں نہ ہوں، ہمیں تو کوئی وہاں بریانی کی باہر کوئی دیگ رکھی اور کوئی کہے کہ باہر جو ہے نا وہ پلیٹیں جو ہیں فری مل رہی ہیں، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کلاس میں پوری کلاس یہاں بیٹھی رہے، اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ بریانی کھانے پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ترجیحات کا فرق ہے کہ جس کی ترجیح میں قرآن کریم سب سے پہلی ہے تو وہ قرآن کریم کو فوکس کرتا ہے، اور جس کی ترجیح میں یہ نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جو اسٹوڈنٹس آج غیر حاضر ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ وہ کن کن چیزوں کو انہیں ترجیح دے کر قرآن کریم کو پیچھے کیا اور قرآن کریم کی کلاس کو نہیں لیا۔ تو ترجیحات کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری ترجیح کیا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کو ہم نے 3 جگہوں میں تقسیم کیا تھا۔ پھر دوسرے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو یعنی اصل تو نکلنے کی ان کی جگہیں مختلف ہیں، لیکن جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ مکس ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہم نے دیکھا۔ اور اس کے بعد جو ہے آج ہم جو ہے منہ کے اندر سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں ان کے مخارج کو دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے دیکھیں پورا نقشہ ہے،
اس نقشے میں آپ دیکھیں کہ ایک سائڈ پر گلے کے اندر کے 6 حروف ہیں اور ایک سائڈ پر جو ہے ہونٹوں سے نکلنے والے 4 حروف ہیں. ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ہم ادھر سے آتے ہیں گلے کے بالکل ابتدا سے. دیکھیں لفظ ہمارے سامنے ہے قاف. آپ سب اس کو ادا کریں اور دیکھیں کہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے قاف. پھر اس سے تھوڑا سا اوپر کی طرف آپ دیکھیں کاف. اس سے تھوڑا سا اوپر آ جائیں یا. اس سے اوپر آ جائیں شین. اب دیکھیں آپ کی زبان نیچے والے جبڑے کے ساتھ بھی نہیں ہے اوپر بھی نہیں ہے درمیان میں شین. پھر آپ جیم کو دیکھیں جیم. اب شین اور جیم کو جب آپ ادا کرتے ہیں تو دونوں میں زبان کی کیفیت دیکھیں. پھر آپ دیکھیں ضاد. جب آپ ضاد ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی زبان کی دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ اس طرف والے جبڑے کو لگے گی یا اس طرف, یا دونوں سائڈیں بھی لگ سکتی ہیں, لیکن اوپر نیچے جو ہے زبان آپ کی ٹچ نہیں ہوگی. اور یہ کلمہ جو ہے, یہ حرف جو ہے, اس کی ادائیگی مشکل ہے. بر صغیر کے اندر بہت سارے لوگ اس کو مختلف انداز سے ادا کرتے ہیں. یہ ایک زبان کا مسئلہ, یہ کوئی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے. ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ادا کرے, لیکن تمام کی کوششیں جو ہیں قابل قدر ہیں. یہ ہم نے اپنے طور پر کوشش کرنی ہے, وگرنہ اشہد اللہ پڑھنے والے حضرت بلال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی جہاں طاقت ہے اس کے اوپر آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا. اس طریقے سے آپ دیکھیں را. زبان یعنی لفظ موٹا ہے, زبان کے اندر یعنی منہ کے اندر سے آواز آ رہی ہے. اور پھر دیکھیں را کے اوپر نون. را نون دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر ہیں, اور نون میں آپ کی زبان تالو کی طرف جا رہی ہے نون. اب زبان کو دیکھیں آخری سرا کہاں لگ رہا ہے, اس سے تھوڑا سا دانتوں کی طرف ہے تو. اور اس سے تھوڑا سا اور نیچے ہیں, یعنی جہاں پر آپ کے مسوڑے ختم ہو رہے ہوتے ہیں ضا. اب اس سے تھوڑا سا نیچے کی طرف ہیں ث. اور اس سے تھوڑا سا پیچھے دال. اب دیکھیں تا کو دیکھیں اور طا کو دیکھیں, دونوں کا مخرج الگ الگ ہے. تا دیکھیں کہاں سے ادا ہو رہی ہے, اور طا یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے. اور ذال اس کو دیکھیں نرم ہے, یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے. ز اس کی نسبت اب زا کو دیکھیں, ز یہ کیسے ہے. سین میں آپ اپنی زبان کی کیفیت دیکھیں کہاں چلی گئی. صاد یہاں دیکھیں آپ کی زبان کہاں چلی گئی. تو اس نقشے کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر ان الفاظ کو ادا کرنے کی کوشش کریں, پڑھیں تو انشاءاللہ کافی ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. آج کے جو الفاظ ہیں ان کو دیکھیں. پہلا لفظ ہے ذریتن. یہ لفظ یعنی وہ سخت نہیں ہے, نرم ہے. ذریتن اولاد نسل. زادن یہ سخت ہے. زادن توشہ زاد راہ. سنتن کہتے ہیں سال کو. اگر سین کے نیچے زیر ہو تو پڑھیں گے سینتن. سینتن کہتے ہیں اونگ کو. یہ اونگ کی بات جو ہے نا ان سٹوڈنٹس کو سمجھ میں آئے گی جو رات کو 2-3 بجے تک نیٹ پر بیٹھے رہے ہیں اور صبح کلاس میں آئے تو پھر یہ جھٹکے کھا رہے ہیں, تو ان کو دیکھ لیں, یہ اونگ ہوتی ہے. تو سینتن. شکن شک و شبہ. سورن سورن یہ لفظ ہے سور. واو ساکن ہے. سور اس کا مطلب ہے وہ جو سور پھونکا جائے گا, اور اگر واو پر زبر ہو سورن تو اس کا مطلب ہے سورتن کی جمع پکچرز. ظلن ظل کہتے ہیں سایہ. ثیابن کپڑے. طین طا کے ساتھ طینن مٹی گارا. درجاتن درجہ فضیلت. تنورن تنور. نصیبن حصہ شعر. رجسن گندگی برا عمل. ضعفن کمزوری. جندن لشکر کو کہتے ہیں. شجرن درخت. یومن دن. کوثر خیر کثیر. قلبن دل. غلامن لڑکا. خزائن خزانے کی جمع. اب ان الفاظ کو ہم آیات میں دیکھتے ہیں اور پھر ان کے معنی پر غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے ذریۃ من حملنا, وہ نسل وہ اولاد جس کو ہم نے اٹھایا مع نوح علیہ السلام کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا.
نوح علیہ السلام جو تھے وہ قدردان تھے، قدردان بندے تھے۔ ایک شکر گزار اور قدردان ہم بھی ہیں۔ مثلا ماں باپ کے ذمے ہمارے اخراجات، ہماری فیسیں، ہمارے کپڑے، ہمارا کھانا پینا، ہماری رہائش کب تک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ عموماً بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی تک ہے یا شادی کے بعد ہے۔ تو بھائی دیکھیں، آپ پوری دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کو آپ چیک کریں کہ جب وہ کھانے پینے کے خود قابل ہو جاتے ہیں تو جانور، چرند پرند سب چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ان کو غذا نہیں فراہم کرتے، وہ خود کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بالغ ہونے تک ایک لمٹ طے کر دی گئی، اس کے بعد ساری ڈیوٹی آپ کی خود ہے۔ اس لیے تو آپ کے پاس کرامن کاتبین آ جاتے ہیں آپ کے معاملات کو لکھنے کے لیے، آپ کے حلال حرام کو لکھنے کے لیے۔ تو اب معاملات اپنے آپ کے سپرد ہیں۔ آپ کے والدین ایکسٹرا ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ آپ کو آپ کی کھانا دے رہے ہیں، آپ کی فیسیں بھر رہے ہیں، آپ کے کپڑے کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ ان کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات، آپ تو تانے مار مار کر ان کو ہلاک کر دیتے ہیں کہ اس کے والدین تو یوں کرتے ہیں، آپ یوں کرتے ہیں۔ بھئی ان کی ڈیوٹی جہاں تک تھی انہوں نے کیا ہے، اس کے علاوہ تو اب آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے، آپ خود کریں۔ چہ جائے کہ آپ ان کے سر پر سوار بیٹھے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کریں۔ کم از کم یہ سبق پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کو شکریہ کے کلمات تو کہیں نا، ان کو کہیں کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کے لیے کرتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لو، فَإِنَّ خَيْرَ زاد التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یود احدہم، ان میں سے ایک کو ایک، یعنی ہر ایک اس بات کو پسند کرتے، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے۔ بل ہم فی شکن، بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں، یلعبون۔ ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں۔ ذالک یوم الوعید، یہ وعدہ عذاب کے یہی دن ہے۔ فالذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب، ان کے لیے کاٹے جائیں گے کپڑے۔ اس بات کو ذرا سمجھیں، ایک لفظ ہے قطع، اس کا مطلب ہے کاٹنا، اور ایک ہے قطع، اس کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اور جو لوگ کپڑے سیتے ہیں یا کپڑے سلواتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کپڑے جب سینے سے پہلے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کپڑے جو ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، لیکن یہ کپڑے ہوں گے کس چیز کے؟ من نار، آگ کے۔ یصب من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا الحمیم، کھولتا ہوا پانی۔ یہاں پر سب یصب جو ہے نا، یصب اور یصب، اس کو آپ سمجھیں کہ جس طریقے سے آپ پائپ پکڑ کر نا پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے آتا ہے یصب۔ تو یصب یعنی اس طریقے سے چھڑکایا جائے گا، پانی اوپر سے ڈالا جائے گا سروں کے اوپر سے۔ یہاں لفظ ہے فوق، اس کا مطلب ہے کہ پانی جہاں سے گر رہا ہے، آپ کے سر اور اس کے درمیان میں فاصلہ ہے، تو کچھ اونچائی سے پانی آپ کے سر پر گر رہا ہے، کھولتا ہوا پانی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِب، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے چپکتے ہوئے گارے سے۔ اگر طین طا کو نہیں پڑھیں گے، تا پڑھیں گے تو اس کا معنی تو انجیر ہے، تو معنی بالکل غلط ہو جائے گا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم اونچے کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ درجات کا اگر میں وہ ترجمہ کروں جس کو ہم جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے گریڈ۔ ہم گریڈ اوپر کرتے ہیں جس کا چاہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اوپر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ ایم این اے اوپر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ جو ہے وی سی اوپر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں فلاں پروفیسر اوپر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں فلاں تنظیم اوپر کرتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اس کے تعلق والے ایسے تھے انہوں نے اوپر کیا۔ بھائی اللہ اوپر کر رہے ہیں۔ ہاں جس کا اوپر ہو گیا وہ امتحان میں، وہ خوش نہ ہو جائے، وہ اس کا اپنی جگہ امتحان ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، وفارت تنور، اور تنور جوش مارنے لگا، جس کو ہم تندور بولتے ہیں اردو میں۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے ان کا شیئر ہے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کی بات ہے۔ فاعرضوا عنہم، ان سے ان کو منہ نہ لگائیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں، انہم رجس، یہ ناپاک ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف، کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد طاقت دی۔ جب طاقت دی تو پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہیں جو کمزوری میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ فرما رہے ہیں ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اگر ہم غالب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے لشکر میں شامل ہوں اور پہچانیں کہ اللہ کا لشکر کون سا ہے۔
اذالک خیر نزلا، کیا یہ زیادہ بیسٹ مہمانی ہے ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی آگ سے اگے گا۔ مالک یوم الدین، یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے، حاکم نہیں کہا گیا، مالک کہا گیا ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگلی آیت جو ہے نا سی آر کے لیے بڑی اہم ہے، جی آر کے لیے بڑی اہم ہے، اور کسی گھر کے سربراہ کے لیے بڑی اہم ہے، لیڈر کے لیے بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بدخو ہوتے اور سخت دل ہوتے، یعنی آپ کا لہجہ سخت ہوتا، دل سخت ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ آپ کے گھر سے چلے جاتے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں، بچے ہمارے ساتھ چلیں، اور یہ قوم آپ کے ساتھ چلے، تو پھر ان کے ساتھ آپ نرم رہیں اور نرم دل رہیں، بدخو نہ رہیں، اچھے انداز سے بات کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو سی آر جی آر ذرا تجربہ کر لیں، یہ 2 صفات جو ہے نا اپنے اندر اپنا لیں، بد زبان بن جائیں، سخت دل بھی بن جائیں، دیکھتے ہیں اگلے سیمسٹر میں آپ آئیں یا نہیں ہیں۔ ماں باپ بھی اگر اس صفات پر آئیں گے تو ان کو بھی اولاد چھوڑ دے گی۔ قالوا لا توجل، کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو آئے فرشتے مہمانوں کی شکل میں، اور انہوں نے کیا کیا، ان کے لیے بچڑا ذبح کر کے دے دیا، انہوں نے نہیں کھایا تو وہ ڈر گیا اندر سے۔ قالوا لا توجل، تو فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، کہ ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس زمانے میں تھا کہ جو مہمان آئے تو ان سے پوچھے بغیر ان کے لیے کھانا بناتے تھے، اور جو پیش کیا اور اگر مہمان کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے برے ارادے سے آئے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم تھے، انہوں نے بچڑا ذبح کر دیا، مرغی نہیں بچڑا ذبح کر دیا کہ کھائیں۔ انہوں نے جب نہیں کھایا تو ڈر گئے۔ اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آتا تو 10 دفعہ ہم اس سے پوچھتے کھانا کھائیں گے یا نہیں، تاکہ وہ خود ہی کم از کم انکار کر دے کہ نہیں کھانا، تو تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہے، خزائن السماوات والارض، آسمان اور زمین کے تمام خزانے جو ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ ذرا اس پر غور کریں، ہم کس کے در پر جا رہے ہیں؟ کبھی ہم کس سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے کس سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں؟ بھئی جس ذات کے خزانے ہیں اسی سے مانگیں، وہیں سے بات بنے گی اور تمام معاملات حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے نمبر پر ایک حدیث پڑھی جس میں اس کی فضیلت پڑھی کہ ایک آیت سیکھنے سے ہمیں کیا ملے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے منہ کے اندر سے ادا ہونے والے حروف کی جگہ ہم نے پہچاننے کی کوشش کی، اور 20 الفاظ کو 20 آیات میں ہم نے دیکھا اور ان کے معنی پر غور کیا۔ امید ہے کہ ہمارے لیے یہ سبق فائدہ مند ثابت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔